عمران خان صاحب سیاست کر ہی نہیں رہے، انہوں نے سیاست کی ہی نہیں ہے۔ یہ بدقسمتی ہے اس ملک کی اور قوم کی کہ انہوں نے ان کو جو ہے وہ لایا گیا، لانے والے جو تھے وہ جو بھی تھے، لیکن انہوں نے سیاست نہیں کی۔ جب وہ برس اقتدار تھے اس وقت بھی وہ کہتے تھے کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، میں کسی سے نہیں بات کروں گا، میں کسی کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ اس وقت وہ ہمارے خلاف ایسے مقدمات جن میں سزائے موت ہے وہ بنانے کے اوپر جو ہے وہ ان کا دھیان تھا۔ آج وہ اپوزیشن میں ہے تو آج بھی وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے، جبکہ جمہوریت جو ہے یہ ڈائلاگ سے آگے بڑھتی ہے، ڈیڈ لاک سے نہیں بڑھتی۔ انہوں نے ہمیشہ ڈیڈ لاک پیدا کیا۔ ہم آج بھی سیاستدانوں کے ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے ایشوز کو ریزالو کرنے کے حق میں ہیں۔ آج بھی وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف نے اب یوم آزادی پہ اوپن جو ہے وہ یعنی غیر مشروط آفر کی ہے کہ آئیں بیٹھیں، میثاق کے استحکام پاکستان کریں اور پاکستان کے لیے کام کریں۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا آپ کے حلقے میں یہاں پر طلال چودھری کو، آپ کو بھی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزیاں کرنے پر الیکشن کمیشن نے نوٹس کیا۔ آج بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پولنگ اسٹیشنز میں ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزیاں جاری ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے الیکشن تھوڑا مشکوک نہیں ہو گیا؟ پھر دوسری جانب پی ٹی آئی نے بھی بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ پورے حلقے میں کسی جگہ پہ آپ یہ بتائیں کہ میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کسی ایک آدمی کو گرفتار کیا گیا ہو، کسی کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہوا ہو، کسی کے خلاف کوئی کارروائی کی ہو، کسی اسٹیشن کے اوپر کسی مخالف کو کسی نے جو ہے وہ روکا ہو، کوئی اگر ایسی بات ہے، ان کے وکلاء کی ٹیمیں ہیں، ان کے ایجنٹس موجود ہیں، کسی جگہ پہ انہیں شکایت کا موقع بھی نہیں ملا۔ تو اگر میرے حلقے میں ایسی صورت ہے تو پھر باقیوں میں تو جو ہے وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ صاحب 2013 سے 2018 کے درمیان فیصل آباد میں ایک بڑا ڈیولپمنٹ کا ایک بہت اچھا دور ہے، اس کے بعد فیصل آباد زبوں حلی کا شکار ہوا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں اگر آج نون لیگ نے 5 حلقوں میں کامیابی حاصل کر لی تو کیا وہ ڈیولپمنٹ کا جو دور ہے وہ واپس آ سکتا ہے؟ دیکھیں وہ ڈیولپمنٹ کا دور جو ہے وہ واپس آ چکا ہے۔ ان دی نیم آف مریم نواز شریف، یہ اسی مہینے میں کوئی میرا خیال ہے کہ کوئی 70 ارب روپے کے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس کا جو ہے وہ یہاں فیصل آباد میں افتتاح ہونے والا تھا، اور اس میں میٹرو بھی شامل ہے، اس میں واسا کا ایک منصوبہ شامل ہے جو کہ پورے شہر کے پانی کے میٹھے پانی کے مسئلے کو جب حل کرے گا۔ لیکن وہ اس لیے ہم نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ اس کو الیکشن کے بعد پہ جو ہے وہ ملتوی کر دیں، تاکہ پھر یہ نہ ہو کہ جی یہ تو اب الیکشن کی وجہ سے جو ہے وہ افتتاح کیا جا رہا ہے۔ تو وہ ڈیولپمنٹ کا جو ہے وہ پروجیکٹ آلریڈی اس کی پلاننگ ہو چکی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد جو ہے اس کی انوگریشن ہوگی اور کام شروع ہوگا۔ سر آپ کے جو حریف ہیں اس وقت اصغر علی کیسر، وہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ٹیکنیکل دھاندلی کی جا رہی ہے، ایک تو یہ، دوسرا یہ بتائیں کہ آپ کے داماد اس وقت میدان میں اترے ہوئے ہیں، اور آپ کیسے یقینی بنائیں گے اپنے جو ٹکٹ دیا گیا ہے آپ کے داماد کو کہ اس کو میرٹ اور کارکردگی کی بنیاد پہ دیکھا جائے، نہ کہ کسی رشتہ داری کی؟ دیکھیں میرٹ جو ہے وہ تو حلقے کی جو اس سے پہلے ہم نے خدمت کی ہے وہ میرٹ ہے، جو ہمارے اس حلقے میں میں نے 7 الیکشن لڑے ہیں، 7 میں سے میں نے 5 جیتے ہیں، 2 میرے مخالفوں نے جیتے ہیں۔ انہوں نے جو کروایا حلقے میں وہ بھی آپ کے سامنے ہے، جو ہم نے کروایا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور میرٹ جو ہے وہ وہی ہے۔ باقی رہی بات کہ کوئی دھاندلی کی، تو یہ آپ کے سامنے ساری ووٹنگ ہو رہی ہے، آپ کے سامنے ہی جو ہے وہ کاؤنٹ ہوگا اور آپ کے سامنے جو ہے وہ رزلٹ ہوگا۔ تو اب اس کے باوجود اگر کسی نے جو ہے وہ دہائی دینی ہے، یا ایک آدمی نے یہ اب اگر کل سے کوئی شروع ہے یا آج صبح سے کوئی شروع ہے تو اس کا تو پھر ہمارے پاس کوئی حل نہیں۔ ٹرن آؤٹ کو کیسا دیکھیں؟ ٹرن آؤٹ دیکھیں جی، یہ جنرل الیکشن میں تو ٹرن آؤٹ ہوتا ہے 50% پلس، 50 سے 60 کے درمیان۔ پاکستان میں جو ضمنی الیکشن ہے اس میں ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 25 سے 30% کے درمیان ہی ہوتا ہے۔ میں نے خود 2 ضمنی الیکشن لڑے ہیں، لیکن یہ 30% بھی اس وقت ہوتا ہے جب دونوں طرف سے پورا زور لگ رہا ہو۔ تو اس صورتحال میں ٹرن آؤٹ جو ہے وہ ہماری طرف سے، ہم تو
اپنا ایک ایک ووٹ بھگتانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور باقی مخالفین جو ہے وہ پراپیگنڈے کے علاوہ اگر وہ کام کریں، وہ بھی اپنا ووٹ نکالیں، بجائے اس کے کہ وہ نہ کسی جگہ پہ ٹینٹ ہے، نہ کسی جگہ پہ اپنے ان کے ایجنٹ ہیں، وہ صرف سوشل میڈیا پہ بات کر رہے ہیں. تو اس لیے ٹرن آؤٹ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ راؤنڈ اباؤٹ 30% ہونا چاہیے. جی سر، مجھے بتائیے گا کہ عمران خان سے حالیہ کچھ دنوں میں ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی، اور مخالفین جو پی ٹی آئی کے ہیں حامی، وہ کہتے ہیں کہ شاید انہوں نے عمران خان نے آزاد امیدواروں کو ووٹ کاسٹ کرنے کا پیغام دینا تھا، جس کے لیے جو ہے حکومت نے ان کی ملاقاتوں پہ پابندی. دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ میں کوئی 6.5 مہینے جیل میں رہا، تو 6.5 مہینے میری فیملی کے علاوہ اور 2 وکلاء کے علاوہ اگر کوئی تیسرا آدمی جو ہے وہ مجھ سے ملا ہو، اس کا یہ ریکارڈ نکال کے لے. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہ آپ کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ منشیات کی سمگلنگ کا ہے. آپ ہیروئن سپلائی کرتے ہیں پوری دنیا میں، تو اس لیے جو ہے وہ آپ کے اوپر جو رولز لاگو ہوتے ہیں، ان رولز کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ آپ کی ملاقات کسی سے نہیں ہو سکتی. جیل میں آپ کو بی کلاس جو ہے وہ نہیں مل سکتی. معاملہ یہ کہ ایک آدمی جیل میں بیٹھا ہو اور جیل میں بیٹھ کے کہے کہ میں نے جو ہے وہ ملک کے اندر ایک ایسی جو ہے وہ افراتفری، انارکی اور فتنہ پھیلانا ہے، اور اس سے پہلے 9 مئی کی مثال بھی موجود ہو، اس سے پہلے 26 نومبر کی مثال بھی موجود ہو، اسلام آباد کے اوپر جو ہے وہ حملہ کرنے کی، 25 مئی 2022 کی مثال بھی موجود ہو، اسلام آباد کا گھراؤ کرنے کی. تو پھر اگر ایک آدمی جو ہے وہاں پہ بیٹھ کے اس قسم کی منصوبہ سازی کرے، اور جو لوگ اس سے ملاقات کریں اس ملاقات کو ذریعہ بنائے ملک میں انارکی پھیلانے کا، افراتفری پھیلانے کا، تو میری ناقص رائے میں یا قانون کے ادنا طالب علم کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایڈمنسٹریشن جو ہے ایسی ملاقات پہ پابندی لگا سکتی ہے. اور اگر ان کو یہ ہے کہ ہم کوئی ایسا نہیں کر رہے اور یہ پابندی غلط ہے، تو انہیں اسے کورٹ میں چیلنج کرنا چاہیے. میرٹ جو ہے وہ تو حلقے کی جو اس سے پہلے ہم نے خدمت کی ہے وہ میرٹ ہے. جو ہمارے اس حلقے میں میں نے 7 الیکشن لڑے ہیں، 7 میں سے میں نے 5 جیتے ہیں، 2 میرے مخالفوں نے جیتے ہیں. انہوں نے جو کروایا حلقے میں وہ بھی آپ کے سامنے ہے، جو ہم نے کروایا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور میرٹ جو ہے وہ وہی ہے. باقی رہی بات کہ کوئی دھاندلی کی، تو یہ آپ کے سامنے ساری ووٹنگ ہو رہی ہے، آپ کے سامنے ہی جو ہے وہ کاؤنٹ ہوگا، اور آپ کے سامنے جو ہے وہ رزلٹ ہوگا. تو اب اس کے باوجود اگر کسی نے جو ہے وہ دہائی دینی ہے، یا ایک آدمی نے یہ اب اگر کل سے کوئی شروع ہے یا آج صبح سے کوئی شروع ہے، تو اس کا تو پھر ہمارے پاس کوئی حل نہیں. ٹرن آؤٹ کو کیسا دیکھیں؟ ٹرن آؤٹ دیکھیں جی، یہ جنرل الیکشن میں تو ٹرن آؤٹ ہوتا ہے 50% پلس، 50 سے 60 کے درمیان. پاکستان میں جو ضمنی الیکشن ہے اس میں ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 25 سے 30% کے درمیان ہی ہوتا ہے. میں نے خود 2 ضمنی الیکشن لڑے ہیں، لیکن یہ 30% بھی اس وقت ہوتا ہے جب دونوں طرف سے پورا زور لگ رہا ہو. تو اس صورتحال میں ٹرن آؤٹ جو ہے وہ ہماری طرف سے، ہم تو اپنا ایک ایک ووٹ بھگتانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور باقی مخالفین جو ہے وہ پراپیگنڈے کے علاوہ اگر وہ کام کریں، وہ بھی اپنا ووٹ نکالیں، بجائے اس کے کہ وہ نہ کسی جگہ پہ ٹینٹ ہے، نہ کسی جگہ پہ اپنے ان کے ایجنٹ ہیں، وہ صرف سوشل میڈیا پہ بات کر رہے ہیں. تو اس لیے ٹرن آؤٹ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ راؤنڈ اباؤٹ 30% ہونا چاہیے.